جو کراچی کے حالات ہیں، خصوصاً جو سیاسی ہلچل ہے اور اس کے جو اثرات پاکستان اور کراچی پر پڑے ہیں، ظاہر ان حالات میں ہم وہاں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں میرا یہاں آنے کا جو مقصد تھا وہ برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک سے جو سینئر ساتھی حالات کی وجہ سے جو وہاں مستقل سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور ان حالات سے پریشان ہو کر جو بہت سارے سینئر ساتھی مختلف ممالک میں منتقل ہو گئے تھے، ان سب سے ان حالات پر مشاورت کرنا مقصد تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ڈیفینیٹلی جو ملک کے معاملات ہیں اس میں پڑیں گے انشاءاللہ۔ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں جو ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا، میں آپ کی بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں جو حالیہ صورتحال ہے جس میں عمران خان صاحب، طاہر القادری صاحب جو دھرنا دے کے اسلام آباد میں موجود ہیں، جو ان کا موقف ہے ظاہر ہے اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ریگنگ کے ذریعے آنے والی حکومتیں عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتی اور نہیں کر پائیں گی۔ پورے پاکستان میں ریگنگ ہوئی ہے، اور جس طرح ریگنگ کے شواہد اور ثبوت ان دھرنوں کے دوران پیش کیے گئے، ہم نے وہاں پاکستان میں بھی اور یہاں آپ کے توسط سے بھی ہم تمام لوگوں سے درخواست کریں گے کہ کیونکہ ریگنگ پورے پاکستان میں ہوئی اور کراچی میں جو ریگنگ کا انداز تھا وہ تو بہت ہی خوفناک تھا، تو بجائے اس کے کہ کسی مخصوص علاقے یا چند مخصوص نشستوں کے اوپر ری کاؤنٹنگ یا اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے، پاکستان بھر میں جہاں جہاں پہ بھی ریگنگ ہوئی ہے ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کراچی پاکستان کا حصہ خدا نخواستہ نہیں ہے۔ جو ان دھرنوں کے دوران مظاہرین کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان اس رویے کو احسن اقدام سمجھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مہذب معاشرے میں رویہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ اپنے مخالفین کو طاقت کے ذریعے کچلنے کا عمل بند ہونا چاہیے۔ ہماری دعا بھی ہے، اور آپ کے توسط سے حکمران اور مقتدر حلقے جو فیصلے کرنے میں اثر انداز ہوتے ہیں ان سے اپیل بھی ہے کہ ماضی کا تلخ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ARD کی تحریک ہو تو گوٹ طیب تھیم پر بمبارڈمنٹ بھی ہوئی، کھیتوں میں بھاگتے ہوئے بے گناہ اور نہتے لوگوں پہ فائرنگ بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی اگر کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے تو وہاں پر بھی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اگر کراچی میں ہم اپنے حق کے لیے کہیں مظاہرے کرنا چاہیں، کہیں احتجاج کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی گولیاں چلتی ہیں، سیاسی مخالفین کے قتل ہوتے ہیں، خواتین تک کا احترام نہیں کیا جاتا۔ خواتین جب میں اسیر تھا انہوں نے مظاہرہ کیا پریس کلب پہ، تو انتظامیہ نے جس بے دردی سے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، لہو لہان کیا، بالوں سے پکڑ کے کھینچا، تو وہ ماضی کے جو تجربات ہیں وہ ہماری حکومت سے آپ کے توسط سے بھی اپیل ہے کہ آج کا جو رویہ اسلام آباد میں دھرنوں میں اختیار کیا گیا وہ بہت پازیٹیو ہے۔ سیاسی مخالفین کو یا مظاہرین کو طاقت سے کچلنا اچھی بات نہیں ہے، وہاں ربر کی گولیاں استعمال کی گئیں، شیلنگ کی گئی، لیکن وہاں لوگوں کو
میٹل بلٹ سے قتل نہیں کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہی رویہ اب پورے پاکستان میں اختیار کیا جانا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ پنڈی میں جو مظاہرین بیٹھے ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہیں اور پاکستان بھر میں بسنے والے لوگ کوئی اور مخلوق. دوسرا، میں عمران خان صاحب یا طاہر القادری صاحب کا جو بھی موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ریگنگ کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، ریگنگ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اس کی مخالفت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، حمایت ہی کرے گا کہ ہاں ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ عوام کے مینڈیٹ کو کسی بھی طریقے سے اسنیچ کیا جائے وہ غلط ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد میں جو تاثر ہے کہ یہ مظاہرین اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک گورنمنٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا، میں اس طریقہ کار سے اختلاف ضرور رکھتا ہوں. مجھے ان کی باتوں سے اختلاف نہیں ہے، ان کا موقف اپنی جگہ درست ہے کہ ریگنگ ہوئی اور ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. فیئر الیکشن کے ذریعے لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے جو اسمبلیوں میں جا کر عوام کی خدمت کر سکیں. لیکن اس ریگنگ کی بنیاد پر اگر 10,000 لوگ 20,000 لوگ اسلام آباد میں جمع ہو کر اگر حکومت ختم کر دیتے ہیں یا حکومت اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس طریقہ کار سے مجھے ضرور اختلاف ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ میں پاکستان میں رہ کر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو محسوس کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کچھ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوں اور حکومتوں کا خاتمہ ہو تو یہ عمل بلوچستان کے لوگ تو نہیں کر سکتے. ان کے لیے اسلام آباد اتنے لوگوں کا لے جانا مشکل ہے. ممکن ہے کہ کراچی کے لوگ بھی نہ کر سکیں، ممکن ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ بھی نہ کر سکیں. اور پھر ان میں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ ان کے پورے مینڈیٹ کو یا ان کے مستقبل کے فیصلے اب اسلام آباد میں چند ہزار لوگ جمع ہو کر کر سکتے ہیں. اور اس احساس سے ملک کی بنیادیں ہلیں گی. اس لیے کہ اگر آج یہ حکومت ان 10,000 لوگ یا 20,000 لوگوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، مجھے اختلاف ان کے موقف سے نہیں ہے. مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی میرا ذاتی لگاؤ نہیں ہے. نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، الیکشن کے ذریعے آئے، اور الیکشن میں اگر ریگنگ ہوئی تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی. بزنجو صاحب کا اسٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مستقبل کا فیصلہ اس طرح 10,000 لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر کریں گے تو بزنجو صاحب نے کہا کہ فیڈریشن کے ساتھ رہنا پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا. اور اگر اسی طرح کی سوچ اور چھوٹے صوبوں میں منتقل ہوتی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا. تو اس ساری صورتحال کو عمران خان صاحب کو بھی، طاہر القادری صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے، اور حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے، اور ان دونوں حضرات میں بھی لچک پیدا ہونی چاہیے تاکہ اس معاملے کو گفت و شنید کے ذریعے اور کسی کو بیچ میں ضامن بنا کر حل کیا جائے. اور اگر یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوتا اور خدا نخواستہ اسی طرح جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے تو چھوٹے ممالک پہ اس کا برا اثر ہوگا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کے گھر پہ یا جو ان کا منہاج القرآن دفتر ہے وہاں جو کچھ بھی لاہور میں ہوا ماڈل ٹاؤن میں، اس کی وہاں ہم نے پاکستان میں بھی مذمت کی، یہاں پر بھی ہم مذمت کرتے ہیں. کسی بھی انسان کی جان قیمتی ہے اور اس کا اس طرح ضیاع قابل مذمت ہے. لیکن ان افراد کے مقدمہ درج کرنے کے لیے عدالت کا ایکٹیویزم بھی ہمارے سامنے ہے اور اداروں کی دلچسپی بھی ہمارے سامنے ہے. ہم اس کو بھی احسن اقدام سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے تھے ان کے لیے اداروں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور عدالتوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کراچی میں 2002 سے اب تک
جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 17,500 افراد ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنے، اور ہماری رپورٹ یہ ہے کہ 22,000 سے زیادہ افراد اب تک وہاں پر سیاسی مخالفت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر قتل کیے گئے۔ ان میں ذاتی جھگڑوں میں جو قتل ہوئے وہ شامل نہیں ہیں۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 17,500 افراد قتل ہوئے۔ یہ 17,500 افراد ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق، ہمارے مطابق 22,000 سے زیادہ، یہ بھی انسان تھے اور پاکستانی تھے، اور یہ ایک دن میں قتل نہیں ہوئے، روزانہ قتل ہو رہے ہیں۔ جس طرح وہاں پر لوگوں کے قتل ہونے پر عدلیہ ایکٹیو ہوئی، عدلیہ نے اپنا رول پلے کیا، اداروں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اسی طرح کراچی میں قتل عام کو رکوانے کے لیے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اداروں کو اور عدلیہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ وہاں قاتل سب کے سامنے کھلے عام لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور جو لواحقین ہیں وہ قاتل کو جاننے کے باوجود FIR درج نہیں کروا سکتے۔ یہ 22,000 افراد کسی غیر مرئی مخلوق نے آ کے قتل نہیں کیے، ظاہر ہے وہیں انسانوں نے قتل کیے، اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور سب نے دیکھا۔ تو الطاف کے خلاف یا الطاف کے دہشت گردوں کے خلاف FIR کٹوانے کا وہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تھانے وہاں سیکٹر آفیسز کی طرح رن کرتے ہیں۔ تو کراچی کے اندر جو انسان بستے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے، ہماری اپیل یہ ہے حکومت سے بھی اور آپ لوگوں کے ذریعے پاکستانی عوام سے بھی، کہ ان کو بھی انسان اور پاکستانی تصور کیا جائے۔ ان کا خون بھی اسی طرح قیمتی اور اہم ہے جس طرح باقی لوگوں کا ہے، کہ اگر وہاں خون ہوتا ہے تو اس کے اوپر FIR بھی درج ہو رہی ہے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے خلاف ہو رہی ہے، اور یہاں کسی سیکٹر یا یونٹ کے کارکن جو متحدہ سے متعلق ہے اس کے خلاف FIR کٹنے کا تصور بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ لوگوں میں احساس محرومی بھی ہے اور بددلی بھی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہاں کے انسانوں کو بھی انسان سمجھا جائے اور وہاں پر بھی وہی سلوک اختیار کیا جائے جو آج اسلام آباد میں ہم نے رویہ دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کے توسط سے ایک اور چھوٹی سی بات کرنی ہے، وہ یہ کہ کراچی کا جو حال ہے اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غیر ملکی ہاتھ میں درست نہیں ہے۔ کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ برطانیہ کے، امریکہ کے، یورپین کنٹریز کے، ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے بلینز آف ڈالرز وہاں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کیونکہ وہاں اسٹیکس ہیں، اور جو لوگ وہاں دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ وہاں ملیٹنٹ ہیں، جو لوگ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ہم جو محسوس کرتے ہیں اور جو لوگوں کی عام رائے ہے وہ یہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ایسی طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ تاثر اس وجہ سے بھی زیادہ اس کو تقویت ملی کہ برطانیہ میں عام آدمی کسی بھی جرم میں ملوث ہو تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی جتنا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بعد اور منی لانڈرنگ کے کیس کے تمام شواہد سامنے آنے کے بعد الطاف والے معاملے میں ہوئی۔ تو وہاں یہ عام تاثر ہے کہ اس وجہ سے کہ یہاں برطانیہ اور امریکہ اور یورپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو اسٹیکس ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس معاملے میں تاخیر کی جا رہی ہے، اور اس ڈبل اسٹینڈرڈ کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر کہ برطانیہ الطاف کو کیفر کردار تک پہنچانے میں برطانوی گورنمنٹ اگر تاخیر سے کام لے رہی ہے اس وجہ سے کہ وہاں ان کے اسٹیکس ہیں، تو یہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کا ایک اظہار ہے، اور ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جن کے وہاں اسٹیکس ہیں ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں ایسی بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں
جو پیسفل پالیٹکس پر یقین رکھتی ہیں، جو عوام کے دلوں میں گھر رکھتی ہیں، عوام کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، لیکن وہ کیونکہ اسلحے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ان کو نظر انداز کرنا یا ان کے جذبات کا احترام نہ کرنا، یہ کل ایسے عناصر کے لیے جن کے وہاں اسٹیکس ہیں نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کل اگر ہم چاہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس پوزیشن میں تو ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ان تمام معاملات کو اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے مایوس ہو کر عوام اگر خود اقدام کرنے پر آئے تو الطاف کے دہشت گردوں کو کہیں گلیوں میں پناہ تو نہیں ملے گی. اور یہ کئی مرتبہ لوگوں نے ثابت کیا کہ الطاف کے لوگ ظاہر ہے کہ ان حالات میں کہ ٹھیک ہے انہیں اداروں کی سپورٹ یا باہر سے جو تاثر ایک ہے اس سپورٹ کی وجہ سے وہ علاقے میں لوگوں کو ہاسٹیج بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مہاجر قومی موومنٹ نے وہاں موجود اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ثابت کیا، متعدد بار ثابت کیا کہ اگر وہ چاہیں اور وہ طاقت کا استعمال الطاف کی طرح کریں تو الطاف کے لوگوں کو علاقوں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے یا الطاف کے لوگوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں شہر کا امن بھی تباہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ جو سینٹیمنٹس لوگوں کے خلاف ان طاقتوں کے خلاف ہیں کہ جو وہاں ایسے لوگوں کو جو پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہوں، جو کراچی میں قتل عام کر رہے ہوں، جو لوگوں کے قتل میں کھلے عام ملوث ہوں، جو وہاں کی معیشت کو تباہ کر رہے ہوں، ان کو اگر کوئی طاقت بھی کوئی ادارہ بھی اگر سپورٹ کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا جس کا نقصان ہوگا. آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو مجھ سے آپ پوچھ لیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سوال کے بعد زیادہ بہتر انداز میں آدمی ایکسپلین کر سکتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا سوال ہے کہ نامعلوم افراد کون ہیں؟ دیکھیے اب میں آپ سے کہوں کہ اصل میں نامعلوم بناتے آپ لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم اگر آپ کو یہ کہیں بھی کہ فلاں قتل کے اندر الطاف کے فلاں دہشت گرد ملوث ہیں اور اس کی ہم نے یہ ایف آئی آر بھی درج کروانے کی کوشش کی، یہ درخواست موجود ہے اور یہ متاثرین ہیں جو خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ فلاں نے آ کے قتل کیا، تو آپ سے مراد میڈیا، تو میڈیا پرسن وہاں کیونکہ ان کے اسلحے کے خوف میں اس قدر مبتلا ہیں کہ وہ ان کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گمنام لوگ. دیکھیے ایک شہر کے اندر خالد مقبول صدیقی عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر آگ بگولا ہو گئے کہ انہوں نے وہاں جلسے میں یہ کہا کہ کراچی والوں کل میں تمہیں آزاد کرانے آ رہا ہوں، تو انہوں نے اسمبلی کے اندر کہا کہ تم آ کے بتاؤ ہم تمہیں بتائیں گے. تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کے والد کی جاگیر ہے. تو ایسی جگہ پر جہاں ان کا قبضہ ہو، جہاں وہ دوسروں کو چیلنج کر رہے ہوں کہ تم آ کے بتاؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو ایسے اس شہر کے اندر قتل کون کرے گا جہاں ان کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہ مارتی ہو، جہاں ہر گلی کے اندر وہ یہ دعوے کرتے ہوں کہ ہر گلی کے اندر تمام لوگ ان کے ووٹرز ہیں، ان کا ایک نمائندہ 1.5 لاکھ ووٹ لے کر کامیاب ہوتا ہو، تو اس علاقے کے اندر کوئی غیر آ کے قتل تو نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تو نہیں رہ سکتا. تو وہ سب کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ کئی لوگ وہاں پر صحافی قتل کیے گئے، جیو کا ایک صحافی کیا نام تھا اس کا، ولی بابر، وہ قتل کیا گیا، اور ولی بابر کے جتنے گواہ تھے جو اس قتل کے کیس کی تحقیقات کر رہے تھے یا کے بعد دیگرے وہ سب قتل کر دیے گئے. تو صحافی اتنا خوفزدہ ہیں وہاں پر کہ گمنام وہ لوگ بناتے ہیں، اگر انہیں نام دیا جائے تب بھی بیچارے وہ نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ الطاف کے کسی آدمی کا نام دینے کا مقصد دیکھیے آپ لوگ تو قلم والے لوگ ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے. کراچی میں پولیس کو ہدایت ہے کہ وہ یونیفارم پہن کر اکیلے سفر نہ کرے، ہدایت ہے. پرسوں میرے ہاں جو گھر پہ سیکیورٹی کے گارڈز تعینات ہیں ان میں سے ایک شخص بغیر یونیفارم میں اکیلا تنہا ڈیوٹی پہ آ رہا تھا. اس کو عوامی تھانے کے لوگوں نے دیکھا اور ایس ایچ او نے اس کو لاک اپ کر دیا، سسپینڈ کر دیا کہ تم یونیفارم پہن کے اکیلے سفر کیسے کر رہے ہو. آپ تو قلم والے لوگ ہیں، جو اسلحے والے لوگ ہیں وہ وہاں کی دہشت گردی سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور یونیفارم پہن کے سفر نہیں کر سکتے. تو جو گمنام بناتے ہیں وہ آپ لوگ بناتے ہیں.
مطلب مجبوری ہے. سجاد علی خان فرام ڈیلی خبریں. جی جی. ابھی جو آپ نے جواب دیا ہے اسی سے ایک سوال کہ آپ نے کہا میڈیا والے نہیں بتاتے. میڈیا والے تو ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس ذوالفقار مرزا کی بھی دکھاتے رہے, عمران خان کی بھی دکھاتے رہے. ہوتا یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے عمران خان بھی یہاں پہ آئے بہت سی فائلیں لے کے الطاف حسین کے خلاف, اور ذوالفقار مرزا بھی آئے. آپ بھی فرما رہے ہیں ابھی 7 سال کم و بیش 7 سال آپ جیل میں رہے, اس کے بعد آپ 1-2 سال ہو گئے ہیں باہر, لیکن آپ کی بھی موبلائزیشن نظر نہیں آتی کہ آپ کی پارٹی کو آپ موبلائز کر رہے ہیں. یا اگر اتنا خطرناک سینیریو آپ نے پیش کیا ہے کہ سیاسی جماعت MQM متحدہ قومی موومنٹ وہاں پہ یہ کچھ کر رہی ہے, ریگنگ بھی کر رہی ہے ووٹنگ میں, کے خلاف کوئی کورٹ میں نہیں جا سکتا, عدالت میں نہیں جا سکتا, پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتا, تو پھر آپ تو انہی کا ایک پارٹ تھے پہلے. آپ تو ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کیوں نہیں منظر عام پہ لے کے آتے, یا صرف یہ الزامات ہیں جو ان پہ لگتے ہیں اور پھر سارے چپوں پہ. ایک بات کی وضاحت تو میں کروں کہ دیکھیے کسی کا پارٹ ہونا یہ جرم نہیں ہے. مجھے ظاہر ہے کہ اگر حقائق کا علم ہو یا میرے اختلافات ہوں تو میں جب چاہوں الگ ہو سکتا ہوں, تو اس سے پہلے اگر میں اس کا پارٹ تھا تو یہی مطلب ہے کہ آپ کو تو زیادہ علم ہے نا ان کے بارے. یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم علیحدہ ہوئے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم لوگوں کو موبلائز نہیں کر رہے یا ہم موبلائز نہیں ہو رہے, اگر ہم اپنے آپ کو موبلائز نہیں کرتے, اگر ہم کام نہیں کرتے, تو ظاہر ہے یہاں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنے, میٹنگیں کرنے بھی نہیں آتے. ہم کراچی میں بھی تمام بدترین حالات کے باوجود علاقوں میں تمام سرگرمیاں اپنی ہم کوشش کر کے جاری رکھے ہوئے ہیں. میں جب جیل سے آیا ہوں اور جیل کے اندر میں کیوں تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ میرے اوپر مقدمات جتنے تھے وہ اتنے یعنی عجیب قسم کے تھے کہ میں جن مقدمات سے بری ہوتا تھا ایک نیا مقدمہ میرے اوپر قائم کر دیتے تھے. میں جیل میں موجود ہوں, میں جج سے کہتا تھا میں جیل میں موجود ہوں, میں خود جیل سے گیا, رنچوڑ لائن میں فائرنگ کی, ایک شخص ہلاک ہو گیا, آفاق احمد کا 302 کا مقدمہ. میں جج صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا جج صاحب سپرنٹینڈنٹ کو بھی اس FIR میں لے لیجئے, اس لیے کہ سپرنٹینڈنٹ کی مرضی کے بغیر تو میں جیل سے باہر نہیں گیا ہوں گا, تو میں کسٹڈی میں ہوں, میں کیسے باہر چلا گیا. لیکن وہ مقدمات بھی میرے چلتے رہے. ہائی کورٹ میں میرے جو جج وکیل تھے ان کے قتل ہوئے, پھر میں پرسنلی اپیئر ہوا, پھر میں نے ہائی کورٹ میں درخواستیں کی, ایک طویل عرصہ اس میں, ایک MPO جب سارے کیسز ختم تو MPO. ان تمام حالات کے باوجود اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کراچی میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں جس کے اثرات پورے پاکستان پر مرتب ہوں. اس لیے کہ کراچی اگر پیسفل ہے, کراچی کو اگر ہم ڈی ویپنائز کرتے ہیں, کراچی کو ڈی ویپنائز کرنے کی بات مہاجر گورنمنٹ کے علاوہ کسی نے نہیں کی تھی. کراچی کو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے, اس لیے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. کراچی اگر پیسفل ہوگا, وہاں انویسٹمنٹ ہوگی, وہاں اگر جو انڈسٹریز یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں وہ واپس آئیں گی, تو پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. ہم اس پالیٹکس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو اسلحے کے زور پر اپنے مخالفین کو دبانے کی پریکٹس ہے. ہم نے تو جس وقت الطاف سے اختلاف کیا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ تحریر, تقریر اور دلائل کا راستہ اختیار کرو اور طاقت کے زور پہ مت کرو. آج بھی ہم اپنے لوگوں کو جو رابطے کرتے ہیں ان کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ لڑنا نہیں, گریز کرنا ہے, آج نہیں کل کراچی ڈی ویپنائز ہوگا. اور ہم اپنے لوگوں کو مستقل رابطے میں رکھے ہوئے, ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا. یہاں اگر ہم لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے آئیں تو مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ یہاں آئے تھے اپنے الطاف صاحب کے یا ان کے لوگوں کے مظالم کی وجہ سے, وہ پارٹی کے سینئر موسٹ لوگ ہیں. ہر شخص کے پیچھے کئی 100 ان کے فالوورز ہیں. آج اگر میں ان سے رابطہ کر کے اور ان لوگوں کو سب کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسی وجہ سے کہ ان کے وہاں جو فالوورز ہیں وہ سب ایک جگہ پر جمع ہوں. اور ظاہر ہے کہ ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی تبدیلی کے صورت میں لوگوں کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے. تبدیلی آئے گی, ایک دن میں سب چیزیں نہیں ہوتی. الطاف صاحب کو جو ان حالات کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہیں, ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پرسوں ترسوں جو بھی میٹنگ ہوئی, دیکھیے ہم جو باتیں کیا کرتے تھے ان کو صرف لوگ الزام سمجھتے تھے کہ آفاق احمد کیونکہ مخالف ہے اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے. میں نے متعدد پریس کانفرنس میں
اپنے صحافی بھائیوں سے جب انٹریکٹ کیا میں نے کہا کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے، کراچی بالکل معاشی طور پر برباد ہو جائے گا، ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے۔ آج کراچی کا حال یہ ہے کہ کراچی کا کوئی پلے گراؤنڈ، کوئی ایس ٹی، کوئی امیونٹی پلاٹ خالی نہیں ہے، اور میں کہتا تھا کہ یہ سب یہاں چائنا کٹنگ ہو رہی ہے جس کے ڈاکومنٹس تک نہیں ہیں۔ اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ الائنس موٹر کا اور سمت دادا بھائی کا اسکینڈل آپ کے علم میں ہوگا کہ لوگوں کے پیسے کھائے تھے، میں نے کہا یہ اس سے بڑا اسکینڈل ہے کہ دنیا کو یہ پلاٹ کاٹ کاٹ کے بیچ رہے ہیں، اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور یہ پیسے سب منتقل ہو رہے ہیں لندن، اور پورے عوام تباہ ہو جائیں گے، اور یہ پورا کراچی تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بچوں کے پلے گراؤنڈس آپ نے کاٹ دیے، امیونٹی پلاٹس کاٹ دیے، سب کاٹ دیے۔ کل الطاف حسین نے خود تسلیم کیا کہ ان کے ایم پی ایم اے نے پلاٹ کاٹنے میں اور چائنا کٹنگ میں انوالو ہیں۔ وہ انہوں نے اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ وہ اس کو جرم سمجھتے ہیں، انہوں نے اس لیے تسلیم کیا کہ منی لانڈرنگ کے کیس کے بعد بابر غوری بھی اگر ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ان کی باقاعدہ جامع تلاشی ہوتی ہے اور ان کے حساب کتاب ہوتے ہیں کہ کیا لے کر آئیں، اس لیے کہ منی لانڈرنگ کیس کے بعد ان کے لوگ یہاں پیسے منتقل نہیں کر پا رہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر وہاں جو چائنا کٹنگ ہو رہی ہے اس کے پیسے وہیں کے وہیں، اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ چائنا کٹنگ، الطاف حسین اپنے ہر کارکن کا ٹیلی فون بھی ریکارڈ کرتا ہے، الطاف حسین کے سامنے ساری ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ برسہ برس سے چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، الطاف صاحب کو کل پتہ چلا تھا، ویسے نہیں پہنچے تو ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن کسی بھی بہانے کل انہوں نے اس بات کا اقرار تو کیا کہ ان کے ایم پی ایم اے نے چائنا کٹنگ کے اندر انوالو ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، انکروچمنٹ کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ الزام نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھتہ خوری ہو رہی ہے، بھتہ خوری کیا کوئی آدمی اپنی زبان سے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ بھتہ اگر کوئی دیتا ہے تو یا تو اس لالچ میں دیتا ہے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کروا سکتا ہے جس کو وہ بھتہ دے رہا ہے، یا اس خوف سے دیتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گا اگر میں نے پیسے نہیں دیے۔ تو کیا خالی ہاتھ لوگ کرتے ہیں؟ میں نے جو کہا تھا کہ کراچی کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹریز لے کے جا رہے ہیں، تو وہ غلط تھوڑی تھا۔ بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری جلی، میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ جائیے، بنوری جو مدرسہ ہے ان کے مفتی نعیم صاحب ہیں، ان سے کہیے کہ آپ کلمہ گو ہیں اور ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، قرآن پاک کا اگر احترام ہے تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آفاق کے لوگ تمہارے پاس آئے تھے اور تم نے یہ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ میں گورنر اور الطاف حسین کے مستقل رابطے میں ہوں، میں نے ان کو دعوت دی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں آفاق بھائی کا مرید، لیکن میں جاؤں گا نہیں، اس لیے کہ کسی نے دیکھ لیا تو میرے الطاف حسین سے اور گورنر سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ آپ ان سے قرآن پہ پوچھیے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو الطاف کے لوگ یہاں بھتے یا مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو میں بیچ میں ان کا معاملات کرواتا ہوں۔ جو فیکٹری جلی انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ روپے میں نے ڈیل کروائی ہے، لیکن وہ 10 کروڑ روپے ان کو کم لگے، انہوں نے کہا 50% پروفٹ چاہیے۔ ایک شخص اس کے باپ داداؤں کی لگی ہوئی محنت اور اس کے بعد اگر وہ کسی مقام پہ پہنچائے تو کل کوئی آئے اور فون کر کے کہے 50% پروفٹ مجھے چاہیے، تو کوئی کیوں دے گا؟ اس نے انکار کیا تو اس نے رؤف صدیقی نے کہا تھا کہ میں تمہیں فٹ پاتھ پہ لے جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ فیکٹری جلی، اس فیکٹری میں بے گناہ 350 افراد کو جلایا گیا، اور ان کو کمپنسیٹ کرنے کے نام پر وہ فیکٹری کا زمین کا جو الاٹمنٹ تھا وہ کینسل کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو آکشن کر کے ان لوگوں کو لوائقین کو کمپنسیٹ کریں گے۔ وہ شخص جیل میں تھا، میری جیل میں کیونکہ عدالت میں حاضری ہوتی ہے میں جاتا ہوں، میں جب وہاں گیا ہوں میں نے پوچھا تو میں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ان لوگوں سے جو انڈسٹری تھے جن کو جیل میں بند کیا۔ انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی، سپرنٹینڈنٹ مجھے بتایا، آفاق بھائی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل گونگوں کی طرح بیٹھے ہوئے، صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جس دن ہم یہاں سے نکلے پاکستان میں نہیں رکیں گے۔ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ایکسپورٹر تھا وہ، کس کا نقصان ہوا؟ اس پاکستان کا۔ میں نے جو باتیں کہی تھیں وہ صرف الزام نہیں ہیں۔ کراچی کے انڈسٹریلسٹ سری لنکا اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بھتے سے تنگ ہیں۔ میں نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام نہیں تھا، اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب وہاں تشریف لے کر گئے ہیں تو انڈسٹریلسٹ نے یہ کہا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کرو اس لیے کہ ہمیں تحفظ یہاں نہیں ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میری بات غلط تھی تو صنعت کاروں نے وہاں پہ یہ نواز شریف سے مطالبہ کیوں کیا؟ تو دیکھیے جو کراچی کے حالات ہیں اس پر جو میں نے درخواست کی وہ یہ کی کہ دیکھیے کراچی کے لیے آپ کی سوچ الگ ہے،
کہ یہاں لوگ مر رہے ہوں، یہاں صنعت کار کے ساتھ آپ بھتے وصول کر رہے ہوں، انہیں اغوا کر کے قتل کر رہے ہوں، تو یہاں نہ ادارے حرکت میں آتے ہیں اور نہ یہاں پر حکومت کی کوئی دلچسپی ہوتی ہے. اسلام آباد میں تمام لوگ، تمام پولیٹیشنز اسمبلی بچانے میں مصروف ہیں. اللہ کرے جمہوریت بچے، لیکن جمہوریت سے زیادہ تو ملک بچانا ضروری ہے. اور اگر ملک نہیں بچے گا تو اس جمہوریت کو چاٹیں گے کیا؟ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کی معیشت تو بچا لیجئے. کراچی کا جو حشر ہے، کراچی کا حشر اچھا نہیں ہے. کراچی کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اس وقت تو تمام پولیٹیشنز کو کراچی میں پیس کے لیے سب کو مل کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے تھا. صرف یہ کہہ دینے سے کہ کراچی میں آزاد کرانے آ رہا ہوں، آزاد تھوڑی ہو جائے گا. جس وقت یہاں قتل ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف کو یہاں کیمپ لگانا چاہیے، کیمپ آفس بنا لیں اپنا، تاکہ وہ یہاں بیٹھیں اور یہاں صنعت کاروں میں تحفظ کا احساس پیدا کریں، یہاں کے لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا کریں. ہم سے مراد پاکستان کے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ الطاف حسین کا. کراچی الطاف حسین کا نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو جس دن اسلحے سے پاک کراچی ملے گا اس دن الطاف حسین کی سیاسی موت خود بخود ہو جائے گی. ابھی آپ نے کہا کہ جی کہ کراچی جو قتل، جو پرتاپ بھائی کے خلاف قتل کیس ہے، جہاں کے معروف قتل منی لانڈرنگ کے قتل کیس، برطانوی اور امریکی مفادات کی وجہ سے یہاں پہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے ان تحفظات کا اظہار برطانوی حکام سے کیا ہے؟ جی ہم نے تحریری طور پر کیا ہے. اور ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب نہیں ہے ابھی تک. تو شکریہ. آج کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے جو بھی آپ نے اتنے مسائل بتائے ہیں، کیا فوج اگر کراچی کا کنٹرول سنبھال لے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، فوج کے سنبھالنے کی میں اس لیے حمایت نہیں کروں گا کہ کراچی کے اندر فوج کو لانے کا مقصد کراچی کو مطلب کراچی میں فوج کو پھنسا دینے والی بات ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ کے ویسٹ کا تمام میڈیا ایک زمانے میں چیخ رہا تھا کہ کراچی میں پولیس اور رینجرز ناکام ہو گئی ہے اور انہیں فوج کے حوالے کیا جائے کراچی کو. تو میں نے اسلام آباد میں کہیں کسی جگہ پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو میں نے کہا کہ بھائی کم سے کم اس بات پہ تو غور کرو کہ تمہیں یورپ کا تمام میڈیا کیوں کہہ رہا ہے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے. ممکن ہے کہ کراچی کو فوج میں لا کے اور مشکل میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ دیکھیے کراچی کوئی وزیرستان یا کوئی قبائلی علاقے نہیں ہے کہ جہاں آپ گن شپ ہیلی کاپٹر لے کے جائیں اور آپ معاملات کو کنٹرول کر لیں. کانکریٹ کا جنگل ہے. یہاں پر آپ کو سیاسی لوگوں کو بٹھا کر اور حکومت کو بٹھا کر آپ کو باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. جو سیاسی فیصلے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ کو جو چھوٹے چھوٹے سے مفادات آپ کے ہیں کہ صاحب اگر متحدہ ناراض ہو گئی تو ہماری گورنمنٹ کے اتنے حمایتی کم ہو جائیں گے، آپ نے منسٹریوں میں بٹھا رکھا ہے. ایک شخص اگر قتل میں ملوث ہے، اگر وہاں پر اسلحے کی بھرمار ہے تو اسلحے کی بازیابی کے لیے آپ کو پولیس کو استعمال کرنا چاہیے. وہاں حکومت پولیس کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دے. آپ نے پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ ان کی فرمائش پر تھانے دار تعینات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھانے سیکٹر آفس کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو شخص انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتا ہے، امپارشل رہ کے کام کرنا چاہتا ہے، کراچی کے پیس کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے باقاعدہ آپ واویلا مچاتے ہیں. الطاف صاحب کے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. شاہد حیات وہاں کام کر رہے تھے اور 3 SSPs کام کر رہے تھے. انہوں نے کراچی کے پیس کے لیے بڑی محنت کی. رزلٹ کیا نکلا؟ چودھری اسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس ساری صورتحال اور حکومت کا رول اس میں اچھا نہیں تھا. دیکھیے، فوج کو لانا ضروری نہیں ہے. اگر سندھ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور وفاقی گورنمنٹ مانیٹر کرے. آپریشن کا آپ نے نام دیا، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے اتنے ہزار افراد گرفتار کیے گئے. اتنے ہزار افراد گرفتار کرنے کے بعد کس کو ٹرائل کیا اور کس کو کنوکٹ کیا آپ نے؟ کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جو جیل میں؟ ہمیں جب بتایا گیا کراچی کے اندر 12,000 افراد گرفتار کیے گئے، میں نے کہا سینٹرل جیل کراچی کی جو کیپیسٹی ہے وہ 3,000 کی ہے، لانڈی جیل کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1,500 کی ہے. تو یہ 12,000 آدمی رکھے گئے ہیں تم نے؟ تو 12,000 آدمی گرفتار کیے جاتے ہیں اور وہیں کے وہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں. تو آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ صوبائی حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے کہ متحدہ ناراض نہ ہو جائے، اور جو دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں انہیں رہا کر دیا جاتا ہے.
JITs کی بھرمار ہے. JITs کے اندر اگر آپ پڑھیں گے انکشافات تو ہر شخص 50 قتل کا اعتراف کر رہا ہے. کون آدمی ایسا ہے کہ جو 50 قتل کے اندر اب تک کنوکٹ ہوا ہے؟ اگر ایک شخص اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے آفاق احمد کو قتل کیا اور آفاق احمد کے گھر پہ قتل کیا، تو آفاق احمد کے گھر والوں سے کیا اداروں نے رابطہ کیا کہ تمہارے سامنے آفاق احمد کو قتل کیا تھا، آپ گواہی دینے کے لیے چلیں گے یا آپ فلاں شخص کو شناخت کریں گے؟ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جس شخص کو قتل کیا گیا ان کے لواحقین سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، اس لیے کہ لواحقین سے رابطہ کریں گے تو اس کا ظاہر ہے کہ عدالت کے اندر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ صاحب آپ نے گرفتاریاں کی، JITs بنی اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت ان کو JITs دکھا کے بلیک میل کرتی ہے اور ان کی کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم تنخواہ پہ ان سے کام لیا جائے. سیاسی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں. اس آپریشن کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کی گئی. اس آپریشن کے ذریعے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپریشن کا واویلا بہت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اسلحے کی ریکوری نہیں ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ تمام جو لیگل ویپن ہیں، اس لیے کہ دیکھیے کئی ہزار SMG کے لائسنس ایشو ہوئے ہیں اور MNAs کے کوٹے پر ہوئے. کوٹے میں آپ اس معیار کو کبھی بھی قائم نہیں رکھ سکتے کہ جو ہونا چاہیے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ کیا ہے، اس کو کیوں ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں ہے. MNA نے اپنے کوٹے کے اوپر اپنے حواریوں کو اور اپنے علاقے کے دہشت گردوں کو وہ کوٹے میں جاری کیا ہے اور وہ SMGیاں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کئی لاکھ نان پروویڈنٹ بور جو ہے وہ جاری کیے گئے، نان پروویڈ سوری جو آپ کے وہ ہوتے ہیں پسٹل کے اور اس کے 9mm کے پیرون، وہ جاری کیے گئے، وہ سب کوٹے پہ جاری کیے گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا لائسنس یافتہ اسلحہ ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اس لیے کہ جو معیار تھا، جو قابلیت ہونی چاہیے تھی، اس کو آپ نے نظر انداز کیا، سیاسی بنیادوں پر دیا. آپ اس کو ری اسکروٹنائز کیجئے. آپ غیر متنازع افسران کو بٹھا کے اسلحے سمیت آپ ان سے کہیے کہ حاضر ہوں اور اس کے بعد آپ ان کی اسکروٹنی کیجئے. جن کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کے لائسنسز کینسل کیجئے. 90% لوگ حاضر نہیں ہوں گے، آپ ڈیڈ لائن ڈکلیئر کیجئے کہ صاحب اس ڈیٹ تک جو ہے وہ ری اسکروٹنائز کیا جائے اسلحہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ لائسنس کینسل کر دیجئے. لیکن سنسیئر اگر ہوں تو اس طرح بھی آپ امن قائم کر سکتے ہیں. 90% افراد نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ساتھ میں، ان کو لائسنس آپ نے ایشو کر دی. راجہ عمران میرا نام ہے، اردو ٹائمس سے سٹی ایڈیٹر میں. میرے سوال کے 2-3 حصے ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، اردو بھائی ہو ہمارے، اردو اسپیکنگ، کسی کی بھی پاکستان سے وفاداری یا محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور یہی آپ کے اوپر بات بھی اپلائی ہوتی ہے. لیکن آپ نے اپنی پارٹی کا نام مہاجر قومی موومنٹ رکھا ہوا ہے. کل کوئی پاکستان میں اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہم سندھی قومی موومنٹ ہے، پنجابی قومی موومنٹ ہے، بلوچی قومی موومنٹ ہے. تو پاکستان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان میں میڈیا والے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ نامعلوم افراد نے کراچی میں کر دیا، وہ نام کو سامنے نہیں لے کے آتے. آپ نے شروع میں جو اسٹرگل شروع کی الطاف حسین صاحب کے ساتھ کہ جی ہم مہاجروں کو حقوق دلوائیں گے، جو بھی تھا وہاں کا معاملہ، لیکن اس کے بعد آپ ان سے الگ ہو گئے. تو آپ نے بھی کبھی کھل کے بتانے کی کوشش نہیں کی میڈیا میں یہ کہ جی آپ کے کیا اختلافات تھے اور آپ نے کیوں کیا برائی دیکھی الطاف حسین میں کہ جس سے آپ علیحدہ ہوئے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک چیز تو یہ کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ مہاجر قومی موومنٹ کی بات کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں منافق سے ڈرنا چاہیے، سچے آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں کو ٹٹولیے اور یہ دیکھیے کہ کہیں وہ منافقت تو نہیں کرتے. مجھے نواز شریف صاحب سے بھی شکایت ہے کہ اپنی پولیٹکس پنجاب تک محدود کیوں کی، کراچی کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا اور کراچی کے اندر آ کے آپ نے کیمپ کیوں نہیں لگایا. دیہی علاقوں کے اندر پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، شہری علاقوں میں انہوں نے کبھی کام کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے کیا نہیں کیا؟ مجھے بتائیے کہ اورنگی ٹاؤن کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کیوں کر لیے؟ آپ ایتھنک بیسس کے اوپر تو جو مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو قومی دھارے کے اندر ثابت کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے پاکستان کو خود ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کیا
مطلب میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں کوئی بات کروں، لیکن مجھے بتائیے کہ عوامی نیشنل پارٹی ANP، مطلب کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مین اسٹریم کی پارٹی ہے؟ کراچی کے اندر اگر انہوں نے الیکشن لڑے تو وہی پختون آبادیوں سے، میں کم از کم منافقت تو نہیں کر رہا. اور میں نے سیدھی بات یہ کہی کہ دیکھیے میں اپنی کمیونٹی کو جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی میں جدوجہد کر رہا ہوں، لیکن پاکستان کو کسی بھی وقت، اور ظاہر ہے کہ آج ہم نے اپنے پارٹی کے منشور میں جنوبی سندھ صوبے کی ڈیمانڈ رکھی. آج کے حالات کی وجہ سے ہم نے جیل سے آنے کے بعد کہا کہ جب تک کراچی کے حالات اسٹیبل نہیں ہو جاتے، یہاں کی معیشت بہتر نہیں ہو جاتی، اور ہم اپنے دوستوں کو کنونس نہیں کر لیتے، اس ایشو کو اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے یا یہاں سندھ کے اندر ڈویژن کا تاثر جا سکتا ہے. تو ملک کے مفاد میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. مین اسٹریم میں ہم پولیٹکس کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ہم نے چاہے مہاجر نام پر پولیٹکس کی ہو، منافقت نہیں کی. مجھے بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب نے بلوچستان کی حکومت کسی اور کو دی، قوم پرستوں کو دی نہیں دی؟ قوم پرست ہے، قوم پرست پارٹی کا لیڈر ہے نا. عمران خان صاحب ٹھیک ہے کہ سرحد کے اندر انہوں نے حکومت بنائی. عمران خان صاحب کراچی کے اندر جو ووٹ ملے تھے یہ بھی آپ اپنے ذہن سے نکال لیجئے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وضاحت کر رہا ہوں ان کے جو مقاصد ہیں، جو انہوں نے ابھی بات کی، میں نے کہا کہ درست ہے، ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ کہ کراچی میں انہوں نے بہت ووٹ حاصل کر لیے تھے. کراچی میں جو صورتحال تھی، اس کراچی کی صورتحال میں منور حسن صاحب نے، مہاجر قومی امور نے، جمعیت علماء پاکستان نے، جمعیت علماء اسلام نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، سنی تحریک نے، سب نے بائیکاٹ کیا. اس لیے کہ اسلحہ لے کر پولنگ اسٹیشنوں میں الطاف کے لوگ دندناتے پھر رہے تھے. یہ بات الیکشن کمیشن کے اندر رائٹنگ کے اندر سب نے دیے، سب نے بائیکاٹ کیا. ایسی صورتحال کے اندر جو سمپتھائزر آپ کا تھا، ہمارا تھا، جو سمپتھائزر جماعت اسلامی کا تھا، جو الطاف کے اگینسٹ ووٹ ڈالنے کے لیے لائنوں میں لگا ہوا تھا، جب آپ نے بائیکاٹ کیا تو وہ گھر واپس نہیں گئے. انہوں نے وہاں الطاف کے اگینسٹ، کیونکہ متحدہ کے اگینسٹ ووٹ ڈالنے کا عزم کر لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا، ووٹ ڈال کے آ گئے. آج آپ جا کے صورتحال دیکھیے کہ جتنے مظاہرے ابھی بھی اس وقت بھی اسلام آباد کے بعد کراچی میں ہوئے، میں مطلب کوئی ایتھنک بنیادوں پر کوئی تفریق پیدا کرنا یا نفرت کا اظہار کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اس سوال کے جواب میں وضاحت کر رہا ہوں. آپ ابھی جا کے مظاہرے دیکھ لیجئے کہ اس میں کہاں کے لوگ اور کون لوگ شامل ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی تمام قومی دھارے کی پارٹیاں اس لسانی معاملے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پا رہی. تو منافقت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کم از کم منافقت نہیں کی. میں نے جب انیشیل اسٹیج میں بات کی اور لوگوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ لسانی حزبیت سے الگ ہو گئی، میں نے کہا ANP بھی تو پہلے پختونوں کی نمائندہ جماعت تھی، اس نے ANP نام رکھ لیا، تو کیا وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اور پھر کیونکہ ہم نے بنیادی طور پر پولیٹکس کا آغاز ہی لسانی بنیاد پر کیا تھا، ہم اگر آج چاہیں بھی کہ ہم اس پولیٹکس کو ترک کر کے اور ہم قومی دھارے کی پولیٹکس میں شامل ہو جائیں، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ املی کا پودا لگا کے آم کھانے کی توقع مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بنیاد تو میری لسانی ہے، میری شناخت تو لسانی ہے. میں اگر بنیادی طور پر قومی دھارے میں شامل کسی جماعت کا حصہ ہوتا تو وہ الگ چیز تھی، لیکن کیونکہ میں نے سیاست اس بنیاد پر کی ہے، تو اب میں کچھ بھی نام رکھ لوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں شاید کسی نے دی ہوں. میں کسی کی قربانی کو کم نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی قربانی سے کم ہماری قربانی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان وہاں نہیں بن رہا جہاں ہمارے باپ دادا رہتے ہیں. انہوں نے قربانی اس کے باوجود دی تھی. لوگوں کو پتہ تھا کہ آگرہ دہلی میں UP-CP میں پاکستان نہیں بنے گا، وہ اقلیتی علاقے تھے، لیکن اس کے باوجود قربانیاں دی تھیں. اس لیے کہ اس پاکستان کا بنانا ان کا جنون تھا اور انہوں نے اس کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں. ہم یہاں آ کے مہاجر بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب کوئی ہمیں تسلیم نہیں کر رہا اور تسلیم نہ کرنے کے ساتھ ساتھ
لسانی بنیاد پر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو وہ اس وقت ہماری مجبوری تھی. اس کا الزام صرف ہمیں نہیں دیا جا سکتا. یونیورسٹی کے اندر شہری علاقوں کے کوٹے کے اوپر آپ نے ہمیں ایڈمیشن نہیں لینے دیا ہے. اس کے بعد ایکشن کمیٹی بنی تھی, اس کے بعد APMSO بنی تھی, اور پھر پاکستان کے اندر اس صوبہ سندھ میں لسانی بنیاد پر تقسیم پر تو سگنیچر ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ہیں. اس لیے کہ جب لسانی جھگڑے ہوئے تھے اور رئیس امروی صاحب, مولانا نورانی صاحب, پروفیسر غفور صاحب, ان لوگوں کی باقاعدہ ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی, نیگوسیشن ہوئی, اور اس کے بعد لسانی معاہدہ ہوا. لسانی معاہدہ کہلاتا ہے وہ. سندھ کے شہری علاقوں کا کوٹہ الگ رکھا گیا, دیہی علاقوں کا کوٹہ الگ رکھا گیا. پنجاب میں دیہی اور شہری کا کوٹہ الگ تو نہیں ہے, سرحد میں دیہی اور شہری کا کوٹہ الگ تو نہیں ہے. تو یہاں لسانی تقسیم کے اوپر تو مہر مجھ سے پہلے بھٹو صاحب نے لگائی تھی. تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے میں پاکستانی ہوں, اس کے بعد مہاجر ہوں, منافق نہیں ہوں. دوسروں کی طرح پاکستانی بن کے لسانی سیاست میں نہیں کرنا چاہتا. نام بتا دیں اپنا پلیز. جی مرتضیٰ علی شاہ جی ہو. آپ کا کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ آپ کی شاید متحدہ والوں کے آپ سے رابطے ہیں, اور عامر خان کے جانے کے بعد وہ تو آپ کے بہت قریبی قریب تھے, شاید یہ پاسبلٹی بن رہی تھی کہ رابطے اور مضبوط ہو گئے. ہاں, کیا آپ بھی شاید اپنا گروپ ان کو مرج کر دیں گے, تو کس لیول تک آپ کی ان سے پرابلش تھرو ڈاکٹر عشرت عباد, آپ کی کس حد تک آپ کے ان سے کچھ روابط تھے, یا کیا ان کی یہ خواہش ہے آپ سے کہ وہ آپ کی طرف آئے؟ دوسرا یہ کہ وہ جو کراچی کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہیں, ساری بات وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اس میں جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں جو ادروائز تو کافی بہت سارے معاملات میں ایکٹیو نظر آتی ہیں, وہ کراچی میں یہ پورے اتنا خون کی ہو رہی کھیلی جا رہی ہے ڈیلی بیسس. یہ آج بھی تو کتنے قتل ہوئے, 8 قتل ہو چکے تک. تو آج ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو نہ تو ان کو ماڈل ٹاؤن کی ٹائپ کی کوریج مل رہی ہے, اور نہ کوئی مطلب یہ روٹین ہے. کراچی میں آپ کو 1 درجن بندے کا مارا جانا کوئی خبر بھی نہیں رہی. جی تو یہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں, ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جو لوگ کر رہے ہیں جو اس میں ملوث ہیں, ان کو روکتے کیوں نہیں ہے, ان کا کیا کردار؟ دیکھیے, میں نے آپ سے جو عرض کی نا کہ مطلب سیکورٹی ایجنسیز کو اگر آپ فوج کو کہہ رہے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج کو ان معاملات میں ہمیں مداخلت کے لیے دعوت بھی نہیں دینی چاہیے, اس لیے کہ فوج کا جو کردار ہے اس کو ہم متنازع بناتے چلے جا رہے ہیں. میں تو آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو مظاہرین بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے. تو فوج کو اس سیاسی کھیل کے اندر ہمیں نہیں گھسیٹنا چاہیے. فوج ایک دفاعی ادارہ ہے, اس کو غیر متنازع رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کراچی کے معاملات میں جو اثر و رسوخ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ اثر و رسوخ حکومت کے اوپر استعمال کیا جانا چاہیے کہ حکومت کا جو کردار ہے وہ اس کو نبھائے. حکومت سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو کر دہشت گردوں کو تحفظ فراہم نہ کرے. دیکھیے, حکومت اگر چاہے, جس طرح میں نے کہا لائسنسز ہیں, ریسکوٹنائز کر کے کینسل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے تو خود سیاسی طور پر نوازنے کے لیے, ان کو اوبلائز کرنے کے لیے ہر MP MNA کو 2,000 لائسنس جاری کیے. ان سے پوچھا بھی نہیں کہ دے کس کو رہے. تو اگر حکومت اپنا کردار ادا کرے تو فوج کو ہمیں نہیں کراچی کے معاملات میں الجھانا چاہیے. اس لیے ابھی جو وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے وہاں وہ مصروف ہیں. سندھ کے اندر جو آپ کے بارڈرز ہیں وہاں بھارت کی جو مداخلت ہے. افغانستان کے اندر آپ اچکزئی کو بھیج کے آپ کرزئی کو میسیج کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرف سے آپ کی جو بارڈرز ہیں وہ غیر محفوظ نظر آتے ہیں. ایسے حالات میں آپ اپنے انٹرنل افیئرز میں بھی پاکستان کی فوج کو دھکیل دیں گے تو مناسب نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ فوج اگر اپنا اثر استعمال کر سکتی ہے تو اتنا ہی کہ بھائی ملک کی سلامتی عزیز ہے, اور حکومت اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ جناب یہ سیاسی مسئلتوں سے باہر نکل کے کراچی کے امن کے لیے پازیٹیو رول پلے کرے. ان کا سوال تو وہیں پہ رہ گیا جی کہ ایم کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہوئے ہیں. اچھا, امپورٹنٹ یہ تھا. امپورٹنٹ چیز وہ سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیے, سیاست میں دروازے تو کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتے. ہمارے اختلافات کوئی ذاتی نوعیت کے تو کبھی بھی کسی سے نہیں رہے. میرے جو اختلافات رہے وہ اصول پر رہے. الطاف صاحب کے یا متحدہ کے جو پالیسیز رہیں وہ ظاہر ہے کہ ملکی مفاد میں آج بھی نہیں ہے. کراچی کے اندر اسلحے کے بل پر مخالفین کو آپ قتل کر دیتے ہیں,
غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر آپ کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے متعدد بار نوٹ کیا کہ جب بھی ہماری کہیں کوئی بیرونی معاملات ہوتے ہیں, مثال کے طور پر نیٹو کی کنٹینر سروسز سسپینڈ ہوئی ٹمپریریلی, کراچی کے اندر کلنگ شروع ہو گئی. تو آپ کسی غیر ملکی ایجنڈے پر پاکستان گورنمنٹ کو یا پاکستان کے اداروں کو تھریٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ بھئی پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھو. تو ہمارے جو اختلافات ہیں اگر وہ اصولی ہیں, اگر ان اختلافات کو وہ ایڈریس کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کسی سے بھی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. اور متحدہ کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں. اگر آج کسی ایک نے ہمت کی اور اس نے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے کر کہا کہ بھئی میرے اختلافات ہیں, ٹھیک ہے میں نے استعفیٰ دے دیا, تو ممکن ہے کہ کل اور بہت سارے لوگ ہوں جو پالیسی سے اختلاف کریں. تو دروازے تو کسی کے لیے بند نہیں ہیں, اور سیاسی طور پر تو رابطے ہوتے ہیں, اور آج بھی متحدہ کے بہت سارے لوگ رابطے میں رہتے ہیں جن کی اپنی مجبوریاں ہیں. لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں تو ڈسکس ہوتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت کریں کہ بھئی حل کیا ہے. تو رابطے ضرور ہیں اور ہونے چاہیے. عرفان ناکامہ کی دنیا سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مذہبی علماء کا قتل ان دنوں میں ہو رہا ہے, 2 دن پہلے ایک شیعہ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا, آج ایک, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ فرقہ وارانہ انداز میں دیکھتے ہیں یا یہ بھی انہیں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں جن کے خلاف آپ سے یہ سارا ابھی تک ہو رہا ہے؟ دیکھیے سیکٹیرین معاملات پورے پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کہیں میں اس کا مطلب ہتھیار بن رہا ہوں اس سازش کا, کہیں کوئی اور بن رہا ہے. آپ نے جس طرح مجھ سے پوچھا کہ کہیں اس میں وہی لوگ تو ملوث نہیں ہیں جن پر آپ الزام لگاتے ہیں, تو کراچی میں اگر کچھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی یہی سوچتا ہے. ابھی آپ کے کلیگ ہیں سامنے آئیں گے تو آپ کے ساتھ کبھی ممکن ہے وہ بھی شیئر کریں کہ انہوں نے بیٹھ کے کوشچن کر لیا کہ تمہاری گلی کے اندر ہر آنے جانے والے کی تلاشی ہوتی ہے, اس گلی میں میرے مسلک کا عالم دین کیسے قتل ہو گیا, تم کہاں تھے, تمہارے لوگ تو یہاں ڈیوٹیاں کرتے ہیں. تو ان بنیادوں پر ظاہر شک کیا جا سکتا ہے, اور لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر دوسری ہمارے سامنے کچھ GITs جو آئیں اس میں لوگوں نے تسلیم کیا, اور ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے صرف شیعہ کا قتل کیا یا سنی کا کیا. ایک ہی شخص وہ اس بات کا GIT میں تمام ایجنسیز کے سامنے, جس میں 5-6 ایجنسیز کے لوگ بیٹھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اوپر سے حکم ملا, ہم نے ایک مسلک کے لوگوں کو قتل کر دیا, اس کے بعد ہمیں حکم ملا اب دوسرے مسلک کے لوگوں کو قتل کر دو, ہم نے دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا. یہ تو انہوں نے تسلیم کیا GITs کے اندر, وہ کاپیاں رکھی ہوئی ہیں, آپ چاہیے تو مجھ سے لے لیجیے گا. تو لیکن اس بات کو ختم ہونا چاہیے, اس لیے کہ سیکٹرین بیسس کے اوپر اگر یہ قتل عام نہیں روکا گیا تو ملک مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہوگا. ہمارے ہاں ایتھنک بیسس پر پہلے ہی تقسیم موجود ہے, اور پھر اگر مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تو تقسیم در تقسیم پاکستان کی تقسیم خدا نخواستہ نہ کر دے. ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے کیا یہاں کی پولیس نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں. آپ سمجھتے ہیں, آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ لندن جیسے علاقے میں کسی بھی سیاسی قتل ہے جو پہلی دفعہ برطانوی تاریخ میں ایسا ہوا, تو آپ کس کو بلیم کرنا مطلب کریں گے کہ کون ذمہ دار؟ دیکھیے جو اب تک کے شواہد, سیکورٹی ایجنسیز ناکام ہو گئی ہیں کہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. دیکھیے ہمارے پاس اب تک کے جو شواہد ہمارے پاس ہیں, جو صحافیوں کو کراچی میں بھی لوگوں کو پتہ ہے, اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ الطاف صاحب کو اس سے ہم الگ کر ہی نہیں سکتے. سیاسی مصلحتوں کا شکار پاکستان کی حکومت ماضی میں بھی رہی ہے اور آج بھی ہے. ابھی جو حالات ہیں, اگر 2 افراد جو یہاں سے سری لنکا کے ذریعے پاکستان جا رہے تھے اور وہاں گرفتار ہوئے, جس کا سب کو علم ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیزیں ڈھکی چھپی چیز ہے, ان افراد کا حوالگی کا مطالبہ بھی شاید برطانوی گورنمنٹ نے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیا, اور یہ لوگ یہاں سے گئے بھی انٹرویو کرنے. اگر وہ افراد ان کے حوالے کر دیے جائیں تو ممکن ہے یہ معاملہ جلدی حل ہو جائے. لیکن پاکستان گورنمنٹ نے بنیاد بنا لی کہ ہمارا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن نہیں ہے, فلاں بندے ہمارے حوالے کیے جائیں تو ہم یہ بندے حوالے کریں. یہ باتیں اخبار میں آئی ہیں. تو اگر یہ معاملہ پاکستان گورنمنٹ دلچسپی لے تو جلدی ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ انوالو تھے. یہاں کے اداروں نے وہاں کے اداروں کو بتایا کہ سری لنکا سے 2 لوگ پاکستان آ رہے ہیں, جو ٹیلی فونک کنورسیشن انٹرسیپٹ کی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو ریسیو کر کے فارغ کر دو.
तो इनको वहाँ फिर इदारों ने एयरपोर्ट से लिया, और जिस बंदे को टेलीफोन किया था खालिद शमीम को मॉडल कॉलोनी से उन्होंने लिया, फिर उसने जाके तैयारे में उन दोनों अफराद की शनाख्त करवाई, और फिर वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उन 2 अफराद को जब सुनाई गई कि जिनके लिए तुमने काम किया उन्होंने तुम्हें मारने के अहकामात दिए, तो बताते ही हैं कि उनको एक थप्पड़ भी नहीं मारा, उन्होंने रो के सारी दास्तान खुद बयान की कि जी हमें फ़लाँ ने कहा और हमने ये किया। तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मुत्तहदा उसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक हमारे राब्ते में भी था और जनरल मुशर्रफ के साथ भी वो राब्ते में था, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक एक तवील अरसे से अल्ताफ़ हुसैन से नाला थे, राब्ता नहीं था और ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, और वो एक अलहदा पार्टी बनाना चाहते थे। इसकी वजह से कदर जी मेरे साथियों से उनका राब्ता था, मैं जब जेल में था। सवाल छोटा 2 से एक तो ये कि आप समझते हैं कराची के हालात में भारत मुलव्वस है, जो आप बैरूनी हाथ का कहते हैं, और दूसरा जनाब भारत के मुलव्वस होने पे तो कहीं आपको शक ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि देखिए मैं आप आज आपके यहाँ सैलाब आ रहा है, बहुत सारे लोगों के जज्बात ये हैं कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि कालाबाग डैम का मामला ये है कि साहब पानी रुक जाएगा तो वो सिंध को पानी नहीं देगा पंजाब। बात ये है कि आप कश्मीर के अंदर उसने 17 डैम बना दिए इंडिया ने, किसने एहतजाज किया? इंडिया डैम बना दे, आपको एतराज़ नहीं है, आपके मुल्क में पंजाब में अगर डैम बन जाए तो आप सूखे मर जाओगे। तो इसके लिए बाकायदा पैसा सैंक्शन होता है और सबको पता है कि इंडिया से पैसा आता है। इसी तरह कराची की मईशत को तबाह करने के लिए इंडिया का जितना अहम रोल है किसी का भी नहीं है। आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद डॉक्टर साहब, जी मेरा क्वेश्चन ये है आप मैं डॉक्टर साहब आप एक सवाल क्लैरिफाई करना है, जवाब मैंने क्या समझे काला बाग डैम ना बनाने के लिए इंडिया से पैसा आता है, बिल्कुल पैसा आता है। कोई जस्टिफिकेशन मुझे बताइए ना कि उसी पानी को इंडिया ने कश्मीर में आपका जहाँ ये हमला हुआ था, क्या नाम था, कौन सी जगह थी जो जहाँ कारगिल, वहाँ पे उसने टनल बना के जो है पानी डाइवर्ट कर दिया। कहाँ एहतजाज हुआ आपके यहाँ? कहाँ कौम परस्तों ने एहतजाज किया? किसने जुलूस निकाल दी? किसने इंडिया के खिलाफ बात कर ली? डॉक्टर साहब, चलिए डॉक्टर साहब मेरा नाम डॉक्टर शाहिद कुरैशी, MQM पे और कराची के हालात पे जो हमने लिखा है, लंदन पोस्ट में जो लिखा है वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, और हमारी जो स्टोरी है वो कभी बाउंस नहीं हुई है, वो उसने स्टैंड किया उस पर। आपने जो MQM का जो मकसद था उसको बनाने वाले जो लोग थे वो इंटेलेक्चुअली उन्होंने महाजर को इशू इस्तेमाल किया, और फिर लेकिन पिछले 85 से लेकर आज तक जो है उसका महाजरों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि उल्टा जो है महाजर एक महाजर हूँ और हिजरत की है हमने, लेकिन हम लाहौर में सेटल्ड हैं और बहुत सारे लोग अमृतसर से भी हिजरत करके आए हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है। तो गुजारिश ये है कि जब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट ने मुझे बताया कि जब आप एजेंटी करते हैं किसी की, तो एजेंटी के अंदर आपके लिए पास जाने का रास्ता होता है, वापस आने का रास्ता नहीं होता। और ये बात मैंने अल्ताफ़ हुसैन को 1995 में कही थी कि मैं मुजीबुर रहमान को गद्दार नहीं समझता, लेकिन जब उसने 6 पॉइंट्स दिए थे उसके बाद उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो चाहे कोई भी किसी मुल्क में भी बैठ के एजेंटी कर रहा हो तो उनकी अपने मजबूरियाँ हैं, उन्होंने अपनी दोनों टांगें भी बसवाई होती हैं और अपना ज़बान भी बसवाई होती है और सर भी बसवाया होता है। अब वो कितनी अर्सी तक सबसिस्ट करता है वो एक अलग इशू है, लेकिन कराची का जो आपने जो बात की उसमें सबसे बड़ा इशू है वो गद्दारी है। और गद्दारी सिर्फ ये नहीं होती कि आप क्लासीफाइड फाइल किसी के बात करते, आपने कालाबाग डैम की बात की, कराची की इकॉनमी को ख़राब करने की बात की। तो जो लोग इंडिया से दुश्मन रूप से पैसे लेके और मुल्क में हालात ख़राब कर रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से पॉलिटिकल डायलॉग की तवक्को रखते हैं? या वुड यू गो टू दोज क्रिमिनल्स फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस विदाउट आस्किंग देम द क्वेश्चंस कि तुमने ये सब इतने साल किया है और अब मैं तुमसे पॉलिटिकल लाइज करने के लिए आ रहा हूँ? मुझे फील आपको शर्म नहीं आएगी वैसे करते हुए? मैंने आपसे कहा मुझे शर्म बहुत आती है। मैंने आपसे ये कहा कि देखिए अल्ताफ़ के यहाँ सारे लोग बुरे नहीं हैं। मैंने इख्तिलाफ़ किया, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैंने ओपनली अपोज़ किया अल्ताफ़ को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्ताफ़ के यहाँ बैठे हुए हैं, जब हमसे मिलते हैं तो रोते हैं, लेकिन उनके पास अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओपनली अल्ताफ़ से इख्तिलाफ़ करें। लेकिन अगर वो हमारे साथ बैठकर
शेयर करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो उस उम्मीद पर मैं मुस्तकबिल में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि कराची में मिलिटेंसी हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि कराची को डीवेपनाइज़ किया जाए। मुमकिन है कि इंटरनेशनल एजेंडा भी हो, प्रेशर भी हो, इसलिए कि चाइना ने कल इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर कराची डीवेपनाइज होता है और वो लोग जो आज अल्ताफ़ की पॉलिसीज़ को अच्छी तरह समझ चुके हैं और इख्तिलाफ़ करते हैं, अगर वो वहाँ से आते हैं तो ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ तनहा क्या करेगा। मैं नेगोशिएशन अल्ताफ़ से करने नहीं जा रहा। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मुझसे किसी ने कहा, बस यहीं मौजूद है, कि आफाक भाई, गंद को साफ़ करने के लिए गंद में उतरना पड़ता है। मकसद ये था कि जाएं और करें। तो जो बात आपने कही ना कि जब कोई किसी की एजेंटी करता है तो निकल नहीं सकता, तो मैंने कहा कि दलदल में कोई धंसा हुआ हो तो दलदल से निकालने के लिए दलदल में कूदता कोई नहीं है, डोल डाल के कोशिश ज़रूर करता है। तो मैं भी डोल डाल के बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। उस दलदल में उतरने की मैंने कभी सोचा नहीं, ठीक है। एक मिनट सरवर साहब, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक सवाल इनका था। जी तारिक सवाल ये है कि आप माशाल्लाह जो महाजिर आए हैं पंजाब में या पेशावर वगैरह के इलाके में, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हम महाजिर नहीं। कराची में जो आने वाले हैं उनको क्यों ये कहना पड़ा कि हम महाजिर हैं? नंबर 2, 1 मिनट पहले दूसरी, आपने ये जो लिसानी तफरीक पैदा की, आपने आपको कहा कि हम उर्दू हमारी मिलती है, तो उर्दू तो हमारे सारे खिते पंजाब की, हैदराबाद दक्कन तो पाकिस्तान में तो नहीं है, उन सारे लोगों की लखनऊ शकरूर सारे की कंट्रीब्यूशन है। आपने ज़बान की तफरीक को पैदा की, अगर पेशावर से, पिंडी से, लाहौर से, मुल्तान से कोई मेन कंफ्यूजन जाता है तो आप उसको क्यों कर रही है? नफरत का इजहार कर दिया कि छोटा इलाका नहीं है तो वापस। कौन है, सॉरी? उनको कबूल नहीं किया। किसने? ये नहीं, देखिए, कराची के अंदर, कराची तो वो गरीब परवर शहर है जिसके अंदर सिर्फ पंजाबी, पठान, सिंधी, बलूचिनी और दूसरे ममालिक के लोग भी आके वहाँ पे रोज़गार कमा लेते हैं, ठीक है ना। वो बात नहीं है। देखिए, हमने तो सिर्फ अपनी शनाख्त की बात की, हमने किसी की शनाख्त पर एतराज़ थोड़ी किया है। और तो मेरी भी ज़बान है, तो हमने आपसे मना थोड़ी किया है। अगर मैं कल पंजाबी बोलना शुरू करूँ तो आप कहेंगे कि पंजाबी क्यों बोल रहा है। आप अगर उर्दू बोलते हैं तो ज़ाहिर है मेरी ज़बान आप बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है सरवर साहब का, उसके बाद खाना लग गया। सरवर भाई, आप प्राइवेट में क्वेश्चन बताइए। अब आप सब ये बताइए कि पिछले 25 वर्षों से पाकिस्तान की बात मैं बाद में करूँगा, पाकिस्तान में तो हालात वैसे भी ख़राब है और बेहतर भी होती तो है। कराची में पिछले 25 वर्षों में हर आने वाला दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है और अब ये तस्वुर कर लिया गया है कि कराची में कभी अमन कायम हो सकता, विदिन जो सर्कमस्टांसेस वो अपनी जगह पर है। आप ये बताइए कि आपने थोड़ा सा मामला को मेरे नुक्ते नज़र से उलझा दिया है कि आपका राब्ता अल्ताफ़ हुसैन से नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ लोगों के साथ राब्ता है जो बकौल आपके बहुत अच्छे हैं। एक सवाल तो ये मेरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल है आपके पास और आप उनके साथ मिल के क्या लाएअमल अख्तियार करना चाहते हैं। और छोटा सा जो है ज़िमनी सवाल उसी के साथ ये है कि जो कुछ भी नया सेटअप बनेगा, उसमें परवेज़ मुशर्रफ का क्या किरदार है? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ का किरदार हमें तो डिसाइड करना नहीं है। जिन लोगों ने डिसाइड करना है वो आपको बता सकते हैं कि उनका क्या किरदार होगा। लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से अपना तज़किया ज़रूर बयान कर सकता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अगर कोई मामला गड़बड़ होता है तो ये जो तासुर है ना, यहाँ बाहर मैं साथियों से भी मिला कि मुशर्रफ साहब टेक ओवर करेंगे। देखिए, मुशर्रफ साहब के पीछे जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, वो मुशर्रफ साहब का इमेज ख़राब नहीं करेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि मुत्तहिदा अल्ताफ़ साहब की गिरफ़्तारी या खुदा न खास्ता जो उनकी तबीयत है उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है, दोनों सूरतों में अगर कोई स्प्लिट होती है तो जो लोग इस वक्त इंटैक्ट हैं खौफ की वजह से, वो ज़ाहिर मुंतशिर है। जो जिसको बेहतर समझेगा उसको जाके ज्वाइन करेगा। मुशर्रफ टेक ओवर नहीं करेगा, कुछ लोग मुशर्रफ को ज्वाइन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच।